بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. اور آج آپ مجھے ادھر دیکھ رہے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ. اور آج میں تھوڑا کم بولوں گا. میرے پاس دو خوبصورت اینکر پرسنز ہیں. ایک طرف ہیں آپ ان کو کون نہیں جانتا اور آپ کو بھی کون نہیں جانتا, سارے جانتے ہیں. تو تعارف میں نے بس ہم آپ کو ہی نہیں جانتے ورنہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے. ہم وقاص کو بھی جانتے ہیں. تو آج مجھے یہ بتائیں, چلیں پہلے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں سیدھا. روما یار, یہ ہے کہ پاکستان آج سے 3 سال پہلے جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, انقلاب آ جائے گا, ختم شد ہو جائے گا, ایک بندہ حکومت میں نہیں ہے تو پاکستان ہی نہیں ہے, ایک بندہ جیل میں ہے تو پاکستان جو ہے وہ کنویں میں ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ پہ بنا پاکستان, ایک بندے کے اوپر وہ سمجھ رہے تھے کہ سارا چل رہا ہے. آج وہ نہیں اور پاکستان بلندی کی سطح پر جا رہا ہے. آپ نے دیکھا پہلے جو SIFC بنا, اس کے بعد پاکستان میں عالمی سارے وزراء خارجہ, وزراء خزانہ آئے اور کانفرنسز ہوئیں. پھر اس کے بعد پاکستان اب ملل انویسٹمنٹ فورم جو ہے اس کی کانفرنس ہوگی. آج آرمی چیف نے بھی اس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان ول بی دا چیمپئن انشاءاللہ یہ معیشت کے اندر, پاکستان اور مسلم امہ کا بھی اور دنیا کے اندر بھی چیمپئنز میں ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے جو مائن اینڈ منرلس یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کے حوالے سے آرمی چیف نے کافی چیزیں ایکسپلین کیا, یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. جیسے ایک SIFC کا انیشیٹو لیا گیا اور اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی, اور ابھی اس طرح سے مختلف انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ کرنٹ حکومت اینڈ آپ کہہ لیں ہماری پاک فوج, دے آر آن دا سیم پیج. اور جب ادارے اور حکومت سیم پیج پر ہوتے ہیں تو ملک پھلتا پھولتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آبویسلی انویسٹمنٹ ہوگی, فارن ڈیلیگیشنس بھی آئیں گے, اور جو بھی اس کانفرنس میں ہوگا وہ آرمی چیف نے خود بھی ایکسپلین کیا 9 اور 10 کو یہ ہونے جا رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہاں ایک اس کا بیڈ پارٹ یہ ہے کہ اگین پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو پروٹیسٹ آن 10th of April. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ڈچ انویسٹمنٹ آنی ہو, اگر IMF سے کوئی ڈیل ہو, اگر کوئی فارن ڈیلیگیشن آنا ہو, کسی دوسرے ملک کے کسی وزیر اعظم نے دورہ کرنا ہو, یا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہوئی, کوئی ایک سنگل ایونٹ بھی آپ ایسا اٹھا کر دیکھ لیں جب پاکستان تحریک انصاف نے رخنا بیچ میں نہ ڈالا ہو. سو دس از دا بیڈ پارٹ آن دیئر اینڈ. حالانکہ اب ہونا یہ چاہیے کہ بہت ہو گیا عمران خان جو اس کے معاملات تھے, اب آپ کو ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے کرنا چاہیے. تو پاکستان اس وقت مطلب ترقی کی راہ پر گامزن ہے الحمدللہ, لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اور علیمہ خان نے جو ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو اس کا بوائیکاٹ کریں گے اینڈ وی آر ناٹ گونا پارٹیسپیٹ. آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں پارٹیسپیٹ. آپ کے پارٹیسپیٹ نہ کرنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو معاملات ہیں وہ سیدھے طریقے سے چلتے رہیں گے. تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بیڈ پارٹ جو انہوں نے اس کا وہ کیا ہے, اور پھر رکھنا ڈالنے کی وہ ایک چیز ہے. اچھا, دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. دس از ایکچولی ویری مچ ٹرو. اور پچھلے 1.5-2 سال میں الحمدللہ جس طرح سے پاکستان ترقی کر رہا ہے, ابھی ریسنٹلی کل تو میں پڑھ رہی تھی کہ ابھی تیل کی قیمتوں میں بھی کمی جو ہے وہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن پچھلے دنوں میں جو 7 روپے سم تھنگ جو شہباز شریف صاحب نے کمی کی ہے الیکٹریسٹی, اس میں ایک پوائنٹ اٹھا لوں پھر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. سینئر تجزیہ کار بیٹھی ہیں تو اب یہ ہے اچھا کہ دیکھیں الیکٹریسٹی انہوں نے کہا کہ 19 روپے 20 روپے خان کے دور میں تھا. نہیں, میں یہ ایک لیٹ می کمپلیٹ, میں یہ بات کرنے لگی ہوں کہ اس وقت بجلی کا جو یونٹ ہے نا وہ 47-48 سم تھنگ کے اراؤنڈ ہے. شہباز شریف صاحب نے اس میں 7 روپے یا کچھ, مطلب وہ اب کم بھی ہوگا, چلیں جو بھی ہے نیئر ٹو 50 یا 50+ جتنا بھی ایگزیکٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جمپ ایک دم کہاں سے آیا. جب عمران خان حکومت میں آئے تھے نا 2018 میں, تو 8 یا 9 روپے ایگزیکٹلی اس کا وہ تھا, اور تب بھی عمران خان اس پر تنقید کرتے تھے بہت زیادہ. اچھا, عمران خان کے اپنے دور حکومت میں یہ پھر کچھ عرصے کے بعد 11-12 پر چلا گیا. اچھا, اس کے بعد یہ سلولی اتنا زیادہ نہیں, آپ دیکھیں کہاں 11-12 روپے اور کہاں اب 50 سے بھی اگر آپ 7-8 روپے کم کریں پر پھر بھی اسٹل اٹس 40. ہاں, اب یہ دیکھیں اسٹل اٹس 40+, اور کہاں ایک ٹائم تھا جب یہ 11-12 کے قریب تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جمپ کہاں سے آیا. پاکستان تحریک انصاف
عمران خان کی اندھی تقلید میں ٹیرف کی بات ہو رہی ہے پر یونٹ کے اوپر. اندھی تقلید میں مطلب عمران خان کو اس طرح پوچھتے ہیں, اور نعوذ باللہ کچھ لوگ تو اس کو کہتے ہیں جی عمران خان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ ایک مانسیرا کے ہیں ان کے سلیم سواتی صاحب, ان کا میں دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اور انہوں نے کچھ نعوذ باللہ ایسی باتیں کی ہیں جو آپ اگر دیکھیں نا تو وہ میرے خیال میں کسی پہ توہین مذہب لگ جائے اگر کسی عام بندے نے وہ بات کی ہو. خیر, آپ یہ دیکھیں کہ تب 11-12 عمران خان کے دور میں تھا, تب بھی اس پر تنقید ہوتی تھی, لیکن 2022 میں جب عمران خان کو یہ پتہ لگا کہ میری حکومت جانے والی ہے اور میں تحریک عدم اعتماد اب آنے والی ہے, یہ سب ان کو جب باور ہو گیا, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ IMF سے جو معاہدہ تھا اس کو سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دی, 5 روپے انہوں نے الیکٹریسٹی کی اس میں کمی کر دی. اچھا, اس میں سب اس ٹائم جو صحیح صحافی جرنلسٹ ہیں وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا, آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں, اختیار ہی نہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو رائز اور جمپ آیا 2022 سے ابھی 2025 تک, وہ بجلی کا جو ایک وہ یونٹ تھا وہ 40+ چلا گیا. یہ عمران خان کے غلط پالیسیز اور اس کی وجہ سے آیا. یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. چلیں, یہ تو انہوں نے سارا ایکسپلین کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف جب بھی پاکستان میں کوئی پازیٹیو کام ہونے لگتا ہے اس میں رکھنا ڈالتی ہے, تو دہشت گرد بھی یہی کرتے ہیں. اڑان پاکستان, بہتر پاکستان, اس میں رکھنا ڈالتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں. جب پاکستان میں کوئی باہر کی انویسٹمنٹ آنے لگے گی, 1-2 دہشت گرد حملے کروا دو تاکہ وہ بھاگ جائیں. چائنا کو بہت بھگانے کی کوشش کی, الحمدللہ آج تک نہیں بھاگے. وہ ان کے انجینئرس کو اٹھایا, ان کو اغوا کیا, ان پر حملے کیے, چائنی قونصلیٹ قتل کیا گیا, بہت کچھ ہوا بالکل. اور یہ بلا تعلق کہ یہ کس کی گورنمنٹ تھی, عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی, ان کی گورنمنٹ میں بھی ہوا بالکل. مگر سوال یہ ہے کہ وہ والا کام تم تو نہ کرو, تحریک انصاف تو نہ کرے. تحریک انصاف نہ کرے, لیکن تحریک انصاف کا تو ٹریک ریکارڈ ہے نا, وہ تو کرے گی. تحریک انصاف نے تو کبھی, جیسے کہ ابھی روحما نے بھی ایکسپلین کیا, آپ بھی بات کر رہے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, جب کوئی تحریک انصاف نے اپنے ٹائم میں تو کوئی اچھا کام نہیں کیا, نہ کوئی فارن انویسٹمنٹ ہمیں آتی نظر آئی, نہ وہی بات ہے پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئیں, روٹی کی بات کہاں. اب اگر جب یہ والی حکومت موجودہ گورنمنٹ جب کم کرتی ہے نا, تیل کی قیمت کم کرے, بجلی کا یونٹ میں تو خیر ابھی اس وقت بہت زیادہ اضافہ مطلب جو ہوا تھا اس کو کم کیا. یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جی, مطلب باقی جو لوگ نیوٹرل ہیں ان کو یہ لوگ پٹواری کا ہی نام دیتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پٹواری خوش ہو رہے ہیں کیونکہ 7 روپے 48 پیسے شہباز شریف نے بجلی کی قیمت کم کر دی. بھائی ہم لوگ تو مانیں گے, میں تو اس دن وقاص سے بھی یہی کہہ رہی تھی روما, کہ جو گھر کے ملازمین ہیں ان سے جا کے پوچھو, غریب بندے سے پوچھو کہ فی یونٹ 7 روپے 48 پیسے کمی ہوئی ہے تو اس کو کتنا ریلیف ملے گا. اور اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کے جو مہنگائی ہے اس میں بھی ہوگی, اور جیسے کہ کل سنا عالمی منڈی میں پھر سے قیمتیں کم ہوئی ہیں, مزید کمی آئے گی. لیکن یہ لوگ بات کرتے ہیں اگر روٹی کی قیمت کم ہو جائے, جو کہ مریم نواز نے پنجاب میں کر دی, اس پہ بھی یہ لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں. اب اگر SCO پاکستان میں ہوگی, جو کہ عمران خان کی حکومت میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں ہوگی, لیکن ہوئی, موجودہ گورنمنٹ نے کروائی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بھرپور تعاون کیا, وہی بات جو ہم سیم پیج والی کہہ رہے تھے. ان کو یہ برداشت نہیں. بیلاروس کے صدر آئے, انہوں نے تب بھی تماشا لگایا. اب منرل اینڈ مائنس کی وجہ سے یہ 9 اور 10 کو جو سمٹ ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے امریکہ سے انویسٹرز آ رہے ہیں, بہت بھاری انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ساری دنیا بلوچستان کی طرف دیکھ رہی ہے, پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن تحریک انصاف نے چن کے وہی ڈیٹس رکھی ہیں. اور مزے کی بات ہے, جو بھگوڑے ہیں مراد سعید صاحب, وہ یہ اناؤنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر, آج انصار عباسی صاحب کی بھی اسٹوری تھی کہ ان کی اپنی پارٹی کے جتنے بھی سینئر اراکین ہیں وہ سب کے سب مخالف ہیں اس بات کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں گفت و شنید کے ذریعے آرام سے راستہ نکالنا چاہیے. اور یہ بات اب انہوں نے سوچی ہے کہ عمران خان کے آگے رکھیں گے. وہ جو بات ہم پہلے آف دی ریکارڈ بھی کر رہے تھے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, دوسری طرف منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے آگے بات رکھی جائے گی کہ خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کو تھوڑا سا پٹا ڈال دیں. اور مجھے بھی یہ ورڈ بولنا پڑ رہا ہے. اختر مینگل صاحب بھی انہی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. BLA وہ بھی انہی کا ساتھ دے رہی ہے. بلوچستان میں جو دہشت گردی کروائی جا رہی ہے, حالات اتنے خراب سے خراب کروائے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ کانفرنس کسی طرح سے ناکام ہو جائے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگی نہیں. اچھا, منہ کی کھانی پڑے گی. ایک طرف تو ہم نے یہ بات کر لی, دوسری طرف ہم بتائیں مجھے کہ آگے آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے کس کا؟ عمران پاکستان کا. پاکستان کا تو فیوچر بہت انشاءاللہ تعالیٰ جو اکنامک ڈیولپمنٹس پچھلے 1.5-2 سال میں ہوئی ہیں, اور ابھی بھی اسٹل پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اور پچھلے دنوں میں ایک اسٹرالوجر ہے, ان کو سن رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا ابھی جتنے بھی لوگ بیرون ملک کی طرف جا رہے ہیں نا, یہ دیکھنا اگلے 2-3 سال میں پاکستان نے اتنی ترقی اور خوشحالی آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو یہاں پر ہی سب کچھ ملے گا. اور ہم اس کے سلولی اینڈ گریجول اسٹیپس جو ہیں, وی آر لائک
watching it, witnessing it, نہیں کہ خان چیزیں صاحب جو والی ہیں بات، وہ جو باہر سے بہتری لوگ ہو رہی ہے. نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے، عمران خان نے کہا تھا نا باہر سے لوگ نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے. میں یہ بات تو نہیں کری بٹ اپنے لوگوں کے وہ لیے نہیں کر پایا، شہباز شریف کر دیں. ہاں شہباز شاپ کر دیں گے، شہباز اسپیڈ. ہاں ہاں تو وہ ایک چیز جو ہے وہ انشاءاللہ میں اچھا دیکھ رہی ہوں اور سب کو. عمران خان کا فیوچر، عمران خان کا فیوچر ایکچولی میں اس پر بات بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت اگر ہم کرنٹ سینیریو میں دیکھیں نا تو پس پردہ ڈائلاگس کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں. کچھ روز پہلے خبر تو اب سامنے آئی ہے لیکن یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ مارچ کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی، جو ڈاکٹرز کا ڈیلیگیشن عمران خان کی فیور میں DGISI سے ملا ہے. حالانکہ ان کا رابطہ جو تھا وہ آرمی آفس سے تھا بٹ ان کو یہ کہا گیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر جو ہے وہ نہیں کرتے. سوری وہ تو ڈاکٹر پلاٹ لینے آئے تھے گورنمنٹ. نہیں وہ پلاٹ نہیں لینے آئے تھے، وہ ایکچولی میں عمران خان کے لیے NRO مانگنے آئے تھے. اور اس میں ایک ڈاکٹر عاطف خان ہے، اس میں ایک وہاں کے بزنس مین ہے سردار سمیع الدین پروبیبلی ان کا نام ہے، ایک تنویر احمد صاحب ہیں، یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں. ڈاکٹر عاطف خان نے یہ میٹنگز وغیرہ ارینج کروائی، وہ خود نہیں آ سکے تھے بٹ اس کے ساتھ ساتھ 3 وہ ڈاکٹرز آئے تھے جنہوں نے امریکہ میں آرمی چیف کے خلاف باقاعدہ کیمپینز چلائی تھیں. اچھا، اور وہ گڈ ول جیسچر میں آئے تھے کہ وہ چیزوں کو اب بہتر کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ ان کی جانب سے ایک اچھی کوشش تھی. ان لوگوں نے مطلب ان کو لگتا ہے کہ ان کا لیڈر یا جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ اگر مشکل حالات میں ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے تو یہ میٹنگ ارینج کروائی لیکن اس سے پہلے جو ان کے ڈالر خور جو یوٹیوبرز ہیں، پرو PTI صحافی ہیں، انہوں نے اس طرح کے ویلاگس کیے اور اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے ٹرول شروع کر دیا کہ وہ جو معاملہ تھا نا وہ ابھی کچھ ہو چکتا نہیں، عمران خان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوتی نہیں ہے اور یہ لوگ پہلے ہی اس پہ اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. اور اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ برا بھلا کا جو امریکہ سے ڈاکٹرز آئے تھے. اور اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ عمران خان نے اعظم سواتی صاحب کو بھی انہوں نے قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہا ہے نا کہ مجھے یہ کہا ہے کہ آپ تم بات کرو. عمران خان اس وقت ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ جیل میں رہ کر فیڈ اپ ہو چکے ہیں، گرمی بھی ان کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، سردی بھی ان کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، جیل کی ہوا بھی وہی کھا رہے ہیں. اب وہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اعظم سواتی سے کہا ہے تمہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے لیے جا کر بات کرو جہاں پر بھی بات ہوتی ہے. سیم مینڈیٹ انہوں نے علی امین گنڈاپور بیرسٹر سیف کو بھی دیا. لیکن اصل میں جو یوٹیوبرز ہیں پاکستان کے جو ان کے حق میں ہیں، جن میں سے کچھ بگوڑے ہیں یا جو باہر بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیمپین چلاتے ہیں، اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں کیونکہ ان کی دکانداری جو ہے نا وہ بند ہو جانی ہے. اچھا یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی عمر ایوب کے بارے میں، سلمان اکرم راجہ کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ دونوں وہ لوگ ہیں اور اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں جو نہیں چاہتے عمران خان کے لیے آسانی پیدا ہو، عمران خان باہر آئے. اور اگر میں مطلب عمران خان نے اپنے قریب یہ وکلا جو تھے ان کو کیا تو ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوئی. یہی اگر آج شاہ محمود قریشی ہوتے، پرویز الہی ہوتے، عمران خان کے لیے لازمی آسانی پیدا ہوتی کیونکہ وہ زیرک سیاستدان ہے، وہ سمجھدار سیاستدان ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی مڈل وے نکال لینا تھا. ابھی اس وقت جو تحریک انصاف پہ لوگ حاوی ہیں نا وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئے. یار آپ تو بڑی سمجھدار ہیں، بڑی اچھی تجزیہ کار ہیں. میں سمجھتے کچھ نہیں تھا. اچھا مزے کی بات ہے. اچھا آپ شی از ویری گڈ. ہاں ماشاء اللہ. اب میں ان کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یوٹیوبر اور یوتھیا اس میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ دیکھیں یہ ہے نا کویشچن. نہیں یوٹیوبر بیچ کا حل نکالیں. یوٹیوبر یوتھیا اینڈ یوتیوبر. نہیں تو میں نے اس کو یوٹیوبر اور یوتھیو کو ملا کے یوٹیوبرس، بس یہ یوٹیوبرس جو بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرس اینڈ یوتھیاز. جی یوتھیا. اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں فرق تو بتا دیے، وہ ایک ہی ہے. نہیں وہ ایک ہی ہے پلیز، 4 آپشنز ہیں وہ سارے کے سارے سیم ہی ہیں. میں آپ سے بھی یہی کویشچن، کیونکہ دیکھیں قصور آج تک ہم یوتھیاز کا ڈالتے رہے ہیں، قصور یوٹیوبرز کا ہے. یوتھیاز تو اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ زومبیز ہیں، پاگل ہیں، دماغ خراب ہے ان کا. اصل جو پلانرز ہیں جو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان باہر آئے کیونکہ ان کے ڈالرز جو ہیں وہ رک جائیں گے. جیسے ادھر رضی دادا بیٹھے ہوئے تھے، ادھر میں بیٹھا، تو انہوں نے کہا یار میں نے ایک اپریل فول کیا. میں نے کہا کہ عمران ٹرمپ جو ہے اس نے سائن کر دیا، عمران خان باہر آ رہا ہے، شہباز شریف اس کی جگہ پہ اندر جا رہا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ اینکر بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ شاید سینئر صحافی ہے، خبر لے آیا ہے ٹھیک ہے امریکہ. اس نے ریفرنس دیا، میرا دوست ہے عمران شفقت، ہی از ان امریکہ. اچھا تو بس ہو گیا. وہ اینکر تو پریشان ہو گیا ہے،
اس نے کہا اپریل فول. وہ اپریل فول والا اینڈ پہ نا انہوں نے کاٹ دیا, وہ والا ٹویٹر پہ لگا کے انہوں نے کہا لو جی نون لیگ کے صحافی نے خبر دے دی, اور نون لیگ کا صحافی کہہ دیا نا اسے. اچھا مزے کی بات, ادھر بیٹھ کے مجھے کہہ رہے, میں نے کہا وہ کیا ہوا پھر اس کا, کہتا ہوں کمال ہے $200-300 انہیں وہ دے آگے ویوز. ٹھیک ہے, میری خبر تو ویوز آ گئے. تو یہ لوگ واقعی یہ دیکھتے نہیں ہیں خبر سچی ہے کہ جو بھی ہے, بس مذاق کو وہ سیریس کر کے کرتے ہیں. یوتھیاز اور یوٹیوبرز میں آپ کو کیا لگتا ہے بڑا قصور کس کا, یہ اس میں فرق کیا ہے؟ میں نے تو ایکسپلین کر دیا ہے. نہیں, میں تو ویسے سمجھتی ہوں کہ دونوں کا قصور ہے, دونوں کا قصور ہے. یوٹیوبرز تو بے شک دماغ میں, یوٹیوبرز تو بے شک دماغ میں انجیکٹ کرتے ہیں بیٹھ کے, وہ اپنے ڈالرز کمانے کے چکر میں جو بھی کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے یوتھیا بھائی بہن ہیں, برا لگ رہا ہے ان کو ایسے کہتے ہوئے, اب ابھی نیچے کامنٹس میں نہ آئے گا کہ آپ لوگ پٹواری ہیں, پٹوارن یہ وہ, اچھا تو لیکن ان کو خود میں سب کہتی ہوں کہ کیا عقل شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا. آپ تھوڑے بہت پڑھے لکھے بھی ہیں تو کیا کہا تو نون لیگ کو جاتا ہے نا, ایک تو پڑھے لکھے نہیں, محنت بھی نہیں کرتے, تو بھائی آپ لوگ تو کلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, شعور تو بالکل پڑھے لکھے ہیں, تو شعور ہونا چاہیے نا اس کو. یوٹیوبرز کی باتوں میں آ کے کیا بات ہے کہ آپ سب چیزیں مان لیں. اب وہ جو آپ نے کہا نا کہ سلمان اکرم راجہ نہیں چاہتے, وہ اس طرح سے ایک میم سے لطیفہ سا آیا کہ خان صاحب سلمان اکرم راجہ سے ایک کارٹون بنا ہوا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خدا دا واسطہ مینوں باہر کر دو نا, مطلب وہ باہر نکل کے بیان یہ دیتا ہے جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان نے بات دیا. میں آپ کو رحمہ ایک بات بتاؤں, میں نا بڑا حیران ہوا, مجھے یقین نہیں آتا تھا, میں تو لگتا تھا کہ سارے یوتھیا ایک جیسے نہیں ہیں. نہیں سارے ایک جیسے ہیں. ہاں, ایک خاتون ہے میری دوست ہیں, شی از ویل ایجوکیٹڈ, امریکہ سے پڑھی ہیں, واپس ہیں ادھر, شی از ہیوج ڈیزائنر, نام نہیں لوں گا, پتہ لگ گیا انہوں نے مجھے نا ایک کلپ شیئر کیا, اور وہ کوئی یوٹیوبرز کا. اچھا, وہ کہہ رہا ہے گردنیں کٹ گئیں, ساری خون ہی خون, ٹھیک ہے نا, انقلاب آ گیا. اینڈ شی از سیئنگ, دیکھا میں نے بولا تھا نا آئے گا انقلاب. او میں کیا, میں ہنے باہروں آیا, ہمیں تو انقلاب نظر نہیں آیا, میں ہنے باہروں آیا, میری توند ناری لگی ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ وہ کہاں بیٹھی ہوگی, مطلب کون سی ایسی سیف جگہ پہ بیٹھی ہے کہ جہاں سے اسے لگ رہا ہے کہ بس اصل میں ان کا مائنڈ میک اپ جو ہے وہ ایسا پڑھی لکھی ہے. میں حیران ہو گیا کر دیا. اب نہیں دیکھیں, آپ اکثر یوتھیا اٹھا کے دیکھیں پڑھے لکھے ہیں کہ آپ باہر سے آئے, آپ کی گردن ساتھ لگی کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کیا کریے. نہیں, آپ ویسے دیکھیں خون ہی خون, پاکستان تحریک انصاف میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان کے جو ووٹر سپورٹر بھی ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لائی لگ ہے. جہاں پہ ان کو ان کے یوٹیوبرز لگا دیتے ہیں نا, یہ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی نا, میں اس سے زیادہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ عمران خان نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن اس نے ایک ایسی پود تیار کر دی ہے جو اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑتی ہے, اپنے بڑوں کا گریبان پکڑتی ہے, ان سے بدتہذیبی کرتی ہے. اور اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سوشل میڈیا کریٹ کر دیا ہے, وہ سوشل میڈیا جو اب عمران خان کے لیے خود وبال جان جو ہے وہ بن چکا ہے. اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے میرے خیال میں 70% پرابلم عمران خان کے لیے اس وقت اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور حکومت یہ چاہتی ہے, ان سے جب ڈائلاگس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے آپ کا سوشل میڈیا خاموش ہو جائے, آپ یہ جو نیگیٹو کیمپینز کرتے ہیں بیرون ملک اندرون ملک, اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور میرے خیال میں اب عمران خان کو یہ خود ہی اس کا وکٹم جو ہے, اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس کا وکٹم بھی وہ خود ہے, کیونکہ اگر وہ اس کو چپ کروانے کی کوشش کریں گے نا, ان کی توپوں کا رخ عمران خان کی طرف ہو جائے گا کہ تم نے ہمارے سے ہمارے رشتے دار چھڑوائے, ہم نے تمہاری خاطر اپنے بچے 9 مئی میں کتنے لوگوں کے بچوں کے مستقبل داؤ پر لگے, اب تم آ کے کہہ رہے ہو کہ کوئی بات نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب اگر پھر بھی ان کو موقع ملے اپنی عوام سے, اپنے یوتھیا عوام سے خطاب کرنے کا, وہ جو بھی کہیں گے انہوں نے منوان تسلیم کرنا ہے, وہ اس پہ بھی صدق کے دل سے ایمان لے آئیں گے. مطلب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ نے آپ کے کہنے پہ ہم نے سب کچھ داؤ پہ لگایا, کیونکہ وہ جو بگڑنا تھا وہ بگڑ چکے ہیں, وہ صحیح نہیں ہو سکتے. مجھے لگتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کا ہے کہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ان چیزوں سے واپس تھوڑی سی نا برف پگھلی ہے یوتھیاز میں بھی. یوتھیاز میں نہیں پگھلی, عمران خان خود تھوڑا سا ان کو بھی فیل ہوا. دیکھیں پہلے آپ ان سے تھوڑی سی بات نیگیٹو, ان کے کال, ہم تو پازیٹیو ہی بات کرتے ہیں, ان کو لگے گا کہ عمران خان کے نیگیٹو بول رہا ہے یا اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے, برداشت نہیں کرتے تھے. فوری طور پر آپ کا بھائی ہوگا, آپ کا رشتہ دار ہوگا, وہ آپ کو بلاک کرے گا. میرے ساتھ تو بہت نہیں, وہ اسٹل ہی کرتے ہیں وکاس, ابھی بھی, ٹھیک ہے نا, لیکن اسٹل دے آر کنورٹ. تھوڑا سا ان کو نا دیکھیں, کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے نا,
تو وہ جو ٹھنڈ پڑ گئی ہے نا انہیں, اس سے ان کو فیل ہوا ہے کہ یار کوئی بات نہیں ہے, اب یہ ریلائز ہونے لگ گیا کہ لیڈر ہی جیل میں آتے ہیں. اب یہ اپنے دماغ کو یہ سمجھانا شروع کر چکے ہیں, ابھی تک سارے نہیں سمجھے, آپ یہ نہ سمجھیں, لیکن بہت حد تک فرق پڑا ہے. لیکن یہ لاتوں کے بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانتے. ایک امپورٹنٹ چیز وقاص, نعیم بخاری صاحب کا وہ جو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ توہم پرست ہے, وہ عورت شناس نہیں, اس کو عورت کی پہچان نہیں ہے. یہ وہی نعیم بخاری صاحب ہیں, یہ عمران خان کے بڑے قریب رہ چکے ہیں, اور وہ کہتے تھے یہ عمران خان کی ماں نے کیا شیر کا بچہ جنا ہے, اور یہ بڑا ایسا ہے ویسا ہے. یعنی سر پہلے ابھی بھی وہ جو باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں, تو نعیم بخاری صاحب جو ہے نا, سب سے پہلے تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر نعیم بخاری صاحب نے یہ بات کیا کہ وہ توہم پرست ہے تو وہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کو بشرا بی بی نے جادو ٹونے پہ لگا دیا, تو وہ ہے. اور اگر وہ عورت شناس نہیں ہے تو نہ اس نے اپنے لیے پہلی عورت کا چناؤ ٹھیک کیا, نہ دوسری کا تو کیا نہیں, اور تیسری عورت کا بھی چناؤ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کیا. میں پرسنل نہیں ہو رہی, میں ایک ریئلٹی بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ انہوں نے نہیں کیا. اچھا, جو توہم پرست والی بات ہے, آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو عمران خان آج تک کسی جنازے میں کسی جہاں پہ بھی ہو وہ شرکت نہیں کرتے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے جب ان کی کرکٹ کا زمانہ تھا تو ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا نام میاں بشیر تھا, اور انہوں نے عمران خان کو یہ بات کہی تھی کہ تمہارے لیے یہ بدشگن ہوگا اگر تم کسی میت کا منہ دیکھ لو یا کسی جنازے پہ چلے جاؤ. یہ لوگوں کی زبانی ہے. ایک صاحب تھے آج سے کئی سال پہلے, میاں بشیر ان کا نام تھا, یہ جب عمران خان کی کرکٹ اور یہ زمانہ تھا, اور انہوں نے کہا, یعنی یہ توہم پرستی کی انتہا ہے نا, کہ انہوں نے تب یہ بات کہی کہ عمران خان اگر کسی بھی جنازے میں شرکت کرے گا یا کسی کا بھی مطلب چہرہ دیکھ لے گا, میت کا چہرہ دیکھ لے گا, اس کے لیے بدشگن ہوگا. آپ یہ دیکھیں, عمران خان کا بیسٹ فرینڈ ہو, نہیں گیا وہ. عمران خان کرکٹ کھیلتا رہا, اس کی ماں کا جنازہ تھا, اس نے شرکت نہیں کی, بعد میں ان کے نام پر انہوں نے نواب آف کالا باغ, جب یہ معاملہ ہوا اور ان کے بڑے قریبی تھے, یہ وہاں پر تھے جمائمہ خان کے ساتھ, تو جب یہ وہاں ان کے یہاں قیام کر رہے تھے تو وہاں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے نواب آف کالا باغ کو انفارم بھی نہیں کیا, بتایا بھی نہیں, اور یہ جمائمہ خان کو لے کے وہاں سے نکل گئی. یعنی توہم پرستی ان کے مختلف ایونٹس جو ہوئے ہیں ماضی میں اس سے پروف ہوتی ہے. تو توہم پرست تو ہیں, عورت شناس نہیں ہے. دوستیں ان کی بہت اچھی رہی ہیں, لیکن جس عورت کو انہوں نے اپنے قریب کرنے کی کوشش کیا وہ بعد میں ان پہ کتاب ہی لکھی گئی ہے. اچھا, لاسٹ میں وہ آپ کو یاد ہے توہم پرستی سے, اور مجھے یہ کلپ میرے ذہن سے آ گیا, میرے ذہن میں گونج رہا ہے. عمران خان کسی دربار میں یا کسی جگہ پہ کمرے میں داخل ہو رہا ہے, گیس پاک پتن میں ہوگا, ہاں جی, بابا فرید کے مزار پہ ایسے اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ابو شاہ بی بی گائیڈ کر رہے ہیں, سجدہ کر, سجدہ کیا, سجدہ کر, وہ سجدہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں جرابے پہن کے ننگے پاؤں گھومتا رہا, اٹھ شوق اٹھ جاتے ہیں, وہ جہاں جہاں پہ پھول ڈالتے ہیں وہ ان کے قدموں کے پیچھے قدم رکھ رکھ کے پھول ڈالتے ہیں. نہیں, لیکن نعیم بخاری صاحب نے یہ بھی ہپنوٹائز نہیں ہے, بائی چوائس یہ کام ہے. کسی کا عقیدے پہ بات کرنا نا, میں وہ ہمارا بنتا نہیں ہے, ہم نہیں کر رہے, میں کر دیتا. عقیدے پہ بات کرنا کر رہی ہے دنیا, کر رہی ہے, مگر ہم تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے, تو نہ کریں. لیکن ایک چیز ہے, ایک بندہ کلیم کرے کہ آئی ایم دا لیڈر. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کسی کی بات میں نہ آئے گا, قوم کی باتوں میں آئے گا. فرد واحد کسی عورت کی مطلب ریاست چل رہی ہو, اس کا لیڈر چلا رہا ہو, اور وہ کسی ایکس وائی زی عورت کے اشاروں کے اوپر چل رہی ہو, تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے نا اس لیڈر کے لیے, اس قوم کے لیے بھی. ہاں, لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ قوم کی بات سنتا ہے, قوم لبیک کہے, اقتدار پہ آ جاؤ, اقتدار چھوڑ دو, جیسے یورپ میں بھی ہوتا ہے. جیسے یو کے پرائم منسٹر نے کیا تھا ریفرنڈم میں, اس نے قوم نے انکار کر دیا, 1% ووٹ کم پڑے اسے, اس نے اقتدار چھوڑ دیا, اس نے کہا میری قوم نہیں چاہتی جو فیصلہ میں کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے لیڈر. اب لیڈر اگر ایک خاتون کے اشاروں کے اوپر ناچ رہا ہے, ہپنوٹائزڈ لیڈر ہے, چاہے وہ کسی پیر کے ہو, کسی فقیر کے ہو, کسی جادوگر کے ہاتھ میں ہو, کسی ایسٹرولوجر کے ہاتھ میں ہو, یا کسی عورت کے یا اپنی بیوی کے یا بہن کے ہاتھ میں ہو, وہ لیڈر نہیں ہوگا. وہ مرد تو ہوگا, وہ لیڈر نہیں ہوگا. لیڈر کو کسی کے اشاروں پہ ناچنا نہیں ہے, لیڈر قوم کے اشاروں پہ ناچے گا اور قوم کو اپنے اشاروں پر چلائے گا. پی جے میر صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہ لیڈر نہیں ہوتا. پی جے میر صاحب کہتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ گیدڑ ہوتا ہے. پھر ہاں یہی بات ہے, وہ لیڈر نہیں ہے. آپ نے جو اتنی ساری باتیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا, اور نعیم بخاری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ خالی وہ عورت شناس نہیں, انہوں نے کہا تھا وہ مردم شناس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ نہ تو عورت شناس ہے نہ وہ مردم شناس ہیں. انہوں نے جہاں پہ بشرا بی بی جیسی خاتون
تو ان کو سب کچھ اپنا بنا لیا نعوذ باللہ, اور وہاں پر انہوں نے بابر اعوان صاحب کو اپنا اسپرچل لیڈر بنایا ہوا تھا. ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ جو دوبارہ چاہ رہے ہیں نا کہ وہ اقتدار میں آئے, دوبارہ جیل سے باہر نکلے, آپ کو جن اور موکل ہی لا سکتے ہیں, جیسے نواز شریف, ریٹرن آف نواز شریف تھا, ریٹرن آف بے نظیر تھا, ریٹرن آف زرداری صاحب تھا, تو یہ بڑے 3 ریٹرنز ہوئے ہیں, اور تینوں ہی, ایک تو چلو شہید ہو گئی, 2 جو تھے دونوں نے اقتدار دیکھے ہیں, بار بار دیکھے اپنے ریٹرن کے بعد. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہی پالیسی تسی تے کہندے سی ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ہے نہیں, تو ہن ਉਹਨਾਂ ਦੇ ٹریک ریکارڈ تے عمل کرنا چاہ رہے ہو, تو وہ ان کا حساب اور تھا. وہ شاید اپنے گھر والوں کے اشاروں پہ بھی نہیں ناچتے تھے, وہ سیاستدانوں سے بات کرتے تھے اور اس کے بعد قوم کے سوالات لیتے تھے, اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے تھے. کرپشن کے الزامات تھے وہ الگ بات تھی. آپ کا لیڈر جس طرح چل رہا تھا سانو نہیں چاہیے. بس اجازت لے لیں, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, آپ دونوں نے, مزہ آ گیا. یہ یہاں پہ بڑا مزہ آتا ہے بھائی. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.